بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی بغیر کسی وجہ کے مسلسل بیماری کا آ جانا، بے چینی، ڈراؤنے خواب یا روزگار میں رکاوٹ محسوس کی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے پیچھے ہے لیکن آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیا آپ کے گھر میں اکثر چیزیں خود بخود گر جاتی ہیں یا ٹوٹ جاتی ہیں بغیر کسی وجہ کے؟ کیا آپ کو اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے حالانکہ آپ کے آس پاس کوئی نہیں ہوتا؟ کیا آپ کی عبادت میں دل نہیں لگتا یا اچانک روحانی کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے؟ کیا آپ کو بغیر کسی بیماری کے جسم میں درد بغیر کسی وجہ کے خراب ہونے لگتے ہیں؟ کیا آپ کو بار بار نیند میں عجیب و غریب آوازیں یا گھٹن کا احساس ہوتا ہے؟ اگر یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہے تو آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں جس کے ذریعے آپ صرف ایک گلاس پانی میں اپنا چہرہ دیکھ کر یہ جان سکتے ہیں کہ کہیں آپ پر جادو، جنات یا نظر بد کا اثر تو نہیں ہو گیا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے کیونکہ ہم آپ کو نہ صرف پہچان کا طریقہ بتائیں گے بلکہ اس کا آسان اور مؤثر علاج بھی بتائیں گے تاکہ آپ اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ گزار سکیں، خوشیوں کے ساتھ گزار سکیں، پیار محبت کے ساتھ گزار سکیں۔ دوستو، جادو ٹونے کی علامات کیسی ہوتی ہیں اور یہ کب ہوتا ہے؟ جادو ٹونا تب کیا جاتا ہے جب کوئی حسد، دشمنی یا نفرت کی وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ عمل بعض لوگ عاملوں کے ذریعے یا منفی قوتوں کے ذریعے کرواتے ہیں۔ جادو کے اثرات اکثر اچانک زندگی میں خرابی کی صورت میں سامنے آ جاتے ہیں، جیسے بغیر وجہ کے بیمار ہو جانا، خوشیوں کا ختم ہو جانا، کاروبار میں بندش یا رشتوں میں ٹوٹ پھوٹ، سوتے وقت ڈراؤنے خواب آنا، بار بار نیند سے اٹھ جانا، جسم کا سن ہو جانا، یہ سب بھی جادو کی علامات ہو سکتی ہیں۔ جادو کی وجہ سے انسان کو سستی، غم، ذہنی دباؤ اور بے مقصدیت کا سامنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات جادو جو ہوتا ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں یا تصویر کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے۔ اگر گھر میں عجیب آوازیں آ رہی ہوں، بدبو آ رہی ہو یا چیزوں کا خود بخود ہلنا شروع ہو جائے، ٹوٹنا شروع ہو جائے تو جادو کا شک ہو سکتا ہے۔ آج میں آپ کو قرآن پاک سے اس کا مکمل علاج بتاؤں گا۔ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی کے پاس پیسے خرچنے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ آج آپ دیکھیں گے کہ ہر طرح کی نظر بد، جادو ختم ہو جائے گا۔ دوستو، یہ تو جادو کی علامات ہیں۔ نظر بد کی بھی ایسی ہی علامات ہوتی ہیں کہ جب کوئی شخص حسد یا تعریف میں حد سے بڑھ جائے اور دل میں خواہش یا رشک پیدا ہو جائے۔ بعض اوقات محبت بھری نظریں بھی انجانے میں نظر کا باعث بن جاتی ہیں۔ نظر لگنے پر انسان اچانک بیمار ہو جاتا ہے، بخار، سر درد یا بے ہوشی جیسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ بچوں کو سب سے زیادہ نظر لگتی ہے، خاص طور پر جب وہ خوبصورت ہنستے کھیلتے ہوں۔ گھر میں کسی ایک فرد پر نظر ہو تو پورا گھر متاثر ہو جاتا ہے، جیسے کہ سب کی طبیعت خراب، چیزوں کا ٹوٹنا یا الجھن جیسی کیفیت کا پیدا ہو جانا۔ بعض اوقات نظر لگنے سے کاروبار رک جاتا ہے، امتحانات میں ناکامی ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج بھی قرآن پاک کی آیات سے ممکن ہے جو آج آپ کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بتا دیا جائے گا۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جنات کے اثرات ہوتے ہیں۔ جنات کے اثرات اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب کوئی انسان ان کے رہنے کی جگہ پر بے احتیاطی کرے، جیسے کہ کوئی سنسان جگہوں پر جانا، گندے کپڑوں میں سونا یا ناپاک حالت میں رہنا۔ بعض اوقات یہ اثرات جادو کے ذریعے بھی منتقل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جادو میں جنات کی مدد لی جاتی ہے۔ جنات کا اثر ہونے پر انسان کو انجانی آوازیں سنائی دیتی ہیں، نیند میں خلل آتا ہے، یا وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے یا اکیلا رہنا شروع کر دیتا ہے۔ بعض اوقات جسم میں جھٹکے آنا، بے ہوشی، چیخنا یا جسم کے کسی حصے پر درد ہونا جناتی اثر کی علامت ہو سکتی ہے۔ خواتین پر جنات کے اثرات زیادہ دیکھے گئے ہیں، خاص طور پر جب وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے۔ اگر کسی جگہ پر بار بار دھواں، بدبو یا سایہ محسوس ہو تو وہاں جنات کی موجودگی ہو سکتی ہے۔ ان اثرات کا بھی مکمل علاج موجود ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ علامات ساری کی ساری ظاہر ہو رہی ہیں جو آپ کو بتائی ہیں تو بالکل بھی گھبرانا نہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک آپ کے اندر نشانی پائی جاتی ہے تو اس کا علاج آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ علاج کے لیے آپ نے سب سے پہلا جو اس کا طریقہ ہے، پہلا سٹیپ یہ ہے کہ صاف پانی کا گلاس لے لیں۔ ایک شفاف، صاف ستھرے گلاس
میں پانی ڈال لیں، کوشش کریں کہ پانی صاف ستھرا ہو، گندا پانی نہ ہو۔ جب آپ نے ایک گلاس پانی کا لے لینا ہے، اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تنہائی میں اکیلے بیٹھ جانا ہے، کسی پرسکون اور خاموش جگہ پر بیٹھ جائیں، اپنا فون بند کر دیں، کسی سے بات نہ کریں اور اس گلاس کو آنکھوں کے سامنے رکھیں، اپنی آنکھوں کے سامنے اس پانی کے گلاس کو رکھ لیں۔ اب گلاس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے چہرے کو دیکھنا ہے، کچھ دیر پانی میں اپنی نظریں جمائے رکھیں اور یہ جو ذکر بتانے جا رہا ہوں اس کو دل میں دہراتے رہیں۔ پانی کے اندر اپنے چہرے کو دیکھ کر آپ نے یہ ذکر دہرانا ہے، یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ، یہ ذکر آپ نے دہراتے رہنا ہے۔ اب کتنی دیر تک دہرانا ہے؟ کم سے کم آپ نے 5 سے 6 منٹ تک یا سلام یا اللہ کا ذکر دل میں دہراتے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی نظریں پانی کے اوپر جمائے رکھنی ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو تیسرا سٹیپ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ پانی میں تبدیلی ظاہر ہونا شروع ہوگی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ پانی کا اگر آپ دیکھیں کہ رنگ بدل گیا ہے، اگر آپ پانی میں اپنا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور اچانک پانی کا رنگ بدلنے لگے تو یہ کسی روحانی خرابی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ صاف اور شفاف پانی کا اچانک پیلا، دھندلا یا سرخی مائل ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ منفی قوتیں آپ کے ارد گرد موجود ہیں۔ یہ جادو، نظر بد یا بندش جیسی چیزوں کا اثر ہو سکتا ہے۔ ایسے اثرات اکثر انسان کے جسم اور روح پر اثر انداز ہوتے ہیں، جس کا پتہ پانی جیسی قدرتی چیز سے لگایا جا سکتا ہے۔ پانی کا رنگ بدلنا اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کے ارد گرد کی فضا متاثر ہو چکی ہے۔ بعض اوقات پانی جو ہوتا ہے ہلکے نیلے یا ہرے رنگ کا بھی محسوس ہوتا ہے، جو حسد اور نظر بد کی علامات سمجھی جاتی ہیں۔ ایسے وقت میں فوری روحانی عمل کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد پانی میں اگر آپ کو دھند یا بادل جیسی چیز دکھائی دے، پانی جب صاف ہو تو اس میں ہر چیز واضح نظر آتی ہے، لیکن اگر آپ پانی میں دیکھیں اور اس کے اندر دھند، دھواں یا بادل جیسے اثرات نظر آئیں تو یہ منفی طاقتوں کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ وہ مخلوقات ہیں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی، لیکن پانی میں ان کے اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دھندلا پانی اس بات کی علامت ہے کہ کسی نے آپ پر روحانی حملہ کیا ہے یا کسی بری طاقت کا سایہ ہے۔ خاص طور پر اگر آپ کے اندر کچھ لمحوں کے لیے کچھ دکھائی دے اور پھر غائب ہو جائے تو یہ علامت اور بھی خطرناک ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات یہ دھند یا جو بادل نظر آتے ہیں کسی ایسی نیت یا حسد کا اظہار ہوتی ہے جو بار بار آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ پریشان نہیں ہونا، بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ جو عمل بتائیں گے انشاءاللہ اس سے ساری کی ساری آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ پانی میں اگر آپ کو بلبلے بننا نظر آ جائیں تو جب پانی بالکل ساکن ہو اور آپ صرف اسے دیکھ رہے ہوں، اب اس میں اچانک بلبلے بننے لگیں تو یہ بھی ایک غیر معمولی علامت ہے۔ یہ بلبلے کسی اندرونی رد عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ روحانی توانائیوں کی مداخلت کا اظہار ہو سکتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ کوئی جادو، حسد یا شیطانی اثر آپ کے ارد گرد موجود ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بلبلے جو بنتے ہیں وہ جنات یا سایہ دار مخلوقات کی موجودگی ظاہر کرتے ہیں جو پانی جیسی صاف چیز میں رد عمل کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر یہ بلبلے بغیر کسی حرکت یا جھٹکے کے بنے اور ختم ہو جائیں تو یہ بھی واضح اشارہ ہے۔ آپ فوراً اسی ٹائم یہ عمل کر لینا جو میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اس کے بعد دیکھیں گے کہ وہ جو بلبلے ہوں گے وہ سارے کے سارے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اگر آپ کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی سایہ ہوگا، جادو ہوگا، وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ پانی میں دیکھ رہے ہوں گے تو ایک نشانی یہ بھی ظاہر ہوگی کہ پانی کا رنگ جو ہے وہ مکمل طور پر کالا دکھائی دے گا۔ اگر آپ کو لگے کہ پانی کا رنگ کالا شروع ہو گیا ہے تو یہ ایک انتہائی سنجیدہ روحانی علامت ہے۔ کالا رنگ اکثر منفی قوتوں، جادو اور شیطانی اثرات کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ کوئی عام تبدیلی نہیں بلکہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ کی زندگی یا جسم پر کوئی گہرا اثر موجود ہے۔ ایسے اثرات سے اکثر نیند کی خرابی ہو جاتی ہے، ذہنی دباؤ ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، جسمانی کمزوری ہوتی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ پانی کا کالا ہو جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ جادو یا بندش بہت گہری اور پرانی ہو سکتی ہے۔ فوری طور پر اس کا آپ نے حل کرنا ہے، جس کا حل میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو، پانی کا رنگ
بدل جائے، پانی کے اندر بلبلے بننا شروع ہو جائیں، پانی کا رنگ سیاہی مائل ہو جائے، پانی میں دھندیاں بادل نظر آنا شروع ہو جائیں، تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح سے ضرور منفی قوتوں کا اثر ہو چکا ہے۔ اس کے لیے پھر آپ نے کیا کرنا ہے وہ عمل اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جب ان میں سے کوئی بھی ایک نشانی، ایک علامت آپ دیکھ لیں جو پانی کے اندر نظر آئے، تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے صبح و شام آیت الکرسی 3 بار پڑھ کر اپنے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے، کیونکہ صبح و شام آیت الکرسی کو 3 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کے بہت سارے روحانی اور جسمانی فوائد ہیں۔ یہ عمل جو ہوگا انسان کو ہر قسم کی بلا، نظر بد، جادو اور شیطانی اثرات سے محفوظ رکھے گا۔ آیت الکرسی اللہ پاک کی عظمت، قدرت اور حفاظت کو بیان کرتی ہے، اور اسے پڑھنے سے دل کو سکون اور روح کو طاقت ملتی ہے۔ یہ عمل انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور دل سے خوف اور وسوسے دور کر دیتا ہے۔ شیطان اور برے جنات اس انسان کے قریب نہیں آتے جو باقاعدگی سے آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ یہ رزق میں برکت، صحت میں بہتری اور گھریلو ماحول میں سکون کا باعث بنتی ہے۔ مصیبتوں اور آفات سے اللہ کی پناہ حاصل ہو جاتی ہے۔ آیت الکرسی کا ورد دل کی روشنی اور روح کی پاکیزگی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ پریشانیوں، ڈپریشن اور بے چینی میں ایک بہترین روحانی علاج ہے۔ اگر صبح و شام آیت الکرسی 3 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیں تو آپ کو بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار پڑھنی ہے۔ پہلے آیت الکرسی پڑھنی ہے 3 بار، اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار پڑھنی ہے، کیونکہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو جب آپ صبح و شام 3 بار پڑھ لیں گے تو اس کے ایسے ایسے معجزاتی فوائد دیکھیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ دونوں صورتیں ہر قسم کی برائی، حسد، جادو، نظر بد اور چھپی ہوئی آفات سے ہمیشہ کے لیے دور رکھتی ہیں۔ ان صورتوں کا باقاعدہ ورد کرنا، ان کی تلاوت کرنا انسان کو شیطانی وسوسوں، جادوگروں کے اثرات اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھتا ہے۔ دل و دماغ کو سکون ملتا ہے اور نیند پرسکون ہوتی ہے۔ بچوں پر ان کا دم کرنا انہیں ہر قسم کی نظر بد اور خوف سے بچاتا ہے۔ یہ صورتیں روحانی ڈھال بن کر انسان کی حفاظت کرتی ہیں، پریشان حال دل کو تقویت اور ایمان کو تازگی بخش دیتی ہیں۔ ان کے پڑھنے سے، ان کی تلاوت کرنے سے انسان کو اللہ کی خصوصی حفاظت حاصل ہو جاتی ہے۔ روحانی بیماریوں اور اندرونی بے چینی میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ آپ کی زندگی میں خیر، سلامتی اور سکون لے کر آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو آپ نے اگلا کام کرنا ہے وہ ہے ہفتے میں 1 دن سورہ بقرہ سن لینی ہے یا اس کی تلاوت کر لینی ہے۔ ہفتے میں 1 دن سورہ بقرہ سننا یا خود پڑھنا روحانی طور پر بے حد فائدہ مند اور برکت عمل ہے۔ یہ سورہ گھروں میں شیطان کو بھگا دیتی ہے، جادو، نظر بد اور ہر قسم کے منفی توانائی سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ سورہ بقرہ کا ورد گھر میں برکت، رحمت اور سکون لے کر آتا ہے۔ یہ دل کو اطمینان، ایمان کو طاقت اور روح کو روشنی بخشتی ہے۔ جن گھروں میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطانی مخلوقات داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ روحانی بیماریوں، خوف اور وسوسوں کا بہترین علاج ہے۔ سورہ بقرہ رزق میں کشادگی، صحت میں بہتری اور اولاد کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب، ہدایت اور فضل کو حاصل کرنے کا بہت ہی زیادہ مؤثر ذریعہ ہے۔ یہ انسان کے دل کو نور اور گھر کو سکون سے بھر دیتی ہے۔ ہفتے میں 1 دن اس کا سننا یا اس کی تلاوت کرنا زندگی بھر خیر، سلامتی اور ہر طرح کی مشکلات سے دور کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جو آخری کام ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ پانی کے اوپر جو 1 گلاس پانی ہے اس پر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اسے پینا ہے اور سر پر بھی تھوڑا سا ڈال لینا ہے۔ پانی پر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اسے پینا ہے اور سر پر ڈالنا ہے۔ ایک بہت ہی زیادہ روحانی عمل ہے، بہت ہی زیادہ مؤثر روحانی عمل ہے جو جسمانی اور روحانی شفا کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ عمل جادو، نظر بد، شیطانی اثرات سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ اس پانی کے ذریعے انسان کو اندرونی سکون ملتا ہے، دل کا اطمینان ملتا ہے، ذہنی وضاحت حاصل ہوتی ہے۔ سر پر ڈالنے سے دماغی دباؤ کم ہو جاتا ہے، وسوسے اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ روح کو تازگی عطا فرماتا ہے، جسم سے بیماریوں اور تھکن کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ دوستو، آیات قرآنی کی برکت سے یہ پانی شفا کا ذریعہ بن جاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ ہم قرآن میں وہ چیز نازل
نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ روزانہ یا ہفتہ وار اس عمل کو اپنانا گھریلو ماحول میں روحانی حفاظت پیدا کرتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف علاج ہے بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھنے کی بہت ہی بڑی عملی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ دوستو، یہ جو آپ کو پورا میں نے عمل کا طریقہ بتا دیا ہے، اس کو آپ نے کم سے کم 7 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ایسی واضح بہتری محسوس ہوگی کہ ہر طرح کی جادو، جنات، سایہ، جتنی بھی علامات، جتنی بھی میں نے نشانیاں بتائی ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ عمل جو میں نے آپ کو بتایا وہ پھر سے سن لے کہ صبح و شام آیت الکرسی 3 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار پڑھ لیں، ہفتے میں ایک دن سورہ بقرہ سنیں یا اس کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد پھر پانی کے اوپر 1 گلاس پانی لے کر اس پر سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اسے پی لینا ہے اور سر پر بھی اس کو ڈال لینا ہے۔ دوستو، یہ عمل کا طریقہ پورا ہوا، اور اس کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جادو ٹونے سے ہمیشہ کے لیے بچ جائیں اور اس کے لیے ہمیں کیا پرہیز کرنا چاہیے، کن چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے کہ جس کی وجہ سے دوبارہ یہ جادو، یہ سایہ، اس طرح کی چیزیں ہماری زندگی میں نہ آئیں، تو سب سے پہلی بات کہ جھاڑو کو اپنے گھر میں الٹا نہ رکھیں۔ اکثر خواتین گھر میں جھاڑو لگانے کے بعد اس کو الٹا رکھ دیتی ہیں۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے جو عام طور پر نظر انداز کر دی جاتی ہے، مگر روحانی اعتبار سے یہ بہت نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ جھاڑو صفائی کی علامت ہے اور اسے الٹا رکھنے سے برکتیں گھر سے اٹھنے لگتی ہیں۔ بزرگوں کا ماننا ہے کہ الٹا جھاڑو بندش اور نحوست کو دعوت دیتا ہے، اس سے گھریلو سکون متاثر ہو جاتا ہے، بے برکتی، مالی پریشانیاں اور چھوٹے چھوٹے جھگڑے جنم لے سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے کہ جب انہوں نے جھاڑو کو صحیح طریقے سے رکھنا شروع کیا تو ان کے گھر میں سکون لوٹ آیا۔ جنات اور شیطانی قوتیں اکثر ایسی بے احتیاطوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں، لہٰذا ہمیشہ جھاڑو کو دیوار کے ساتھ سیدھا اور چھپا کر رکھیں۔ اگر جھاڑو دن بھر پڑا رہے یا کسی کے قدموں تلے آ جائے، پاؤں تلے آ جائے تو اس سے بھی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر رات کے وقت جھاڑو کو باہر نہ چھوڑیں۔ یہ چھوٹا سا عمل بہت بڑا روحانی آپ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ اکثر خواتین کیا کرتی ہیں کہ رات کو کچرا جو ہے وہ باہر پھینکنا شروع کر دیتی ہیں، یہ بہت بری عادت ہے۔ اس کے پیچھے کچھ ایسے روحانی نقصانات چھپے ہوتے ہیں جنہیں جاننا بہت ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات کا وقت جنات اور ناپاک مخلوق کے چلنے کا وقت ہوتا ہے۔ جب ہم اس وقت کچرا پھینکتے ہیں تو ناپاکی اور گندگی ان مخلوقات کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ بہت سے بزرگ اور عاملین کا کہنا ہے کہ رات کو کچرا پھینکنے سے گھر میں بے برکتی، بیماری اور ناچاکی داخل ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات انسان کو لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اچانک مسئلے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان میں یہ عمل ایک وجہ بن سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ جو کچرا گھر میں ہو وہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی گھر سے باہر نکال دیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں یا شہروں میں بڑی بڑی سڑکوں پر، بڑے بڑے دفتروں میں صبح کے وقت ہی صفائی کی جاتی ہے اور اس کا کچرا باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اگر رات کو کچرا پھینکنا بہت ضروری ہو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، پھر باہر کچرا پھینک دیں۔ یہ معمولی سی احتیاط آپ کے گھر کو بڑے نقصان سے بچا سکتی ہے۔ سوتے وقت باوضو رہیں۔ سوتے وقت باوضو رہنا نہ صرف سنت ہے بلکہ ایک بہت ہی زبردست روحانی حفاظتی ڈھال بھی ہے۔ انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح عالم بالا کی طرف جاتی ہے اور اس وقت شیطانی اثرات بہت زیادہ قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ باوضو ہوں گے تو یہ اثرات آپ کے قریب نہیں آ سکیں گے۔ باوضو سونا دل کو سکون دیتا ہے، خوفناک خوابوں سے حفاظت کرتا ہے اور نیند کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ باوضو سونے سے نہ صرف جسمانی بیماریوں میں کمی آتی ہے بلکہ روحانی طور پر بھی طاقت ملتی ہے۔ بہت سے لوگ جو ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں، نیند میں گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، جب وہ باوضو سونا شروع کر دیتے ہیں تو حیرت انگیز بہتری دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ وضو ایک روحانی ہتھیار ہے جس سے نظر بد، بندش اور جادو جیسے اثرات کمزور پڑ جاتے ہیں۔ سونے سے پہلے وضو کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں اور دل میں اللہ کا ذکر کر کے سوئیں۔ یہ عادت آپ کو نیند کو بھی عبادت بنا دے گی اور زندگی میں بھی سکون لے آئے گی۔ اس کے بعد آپ نے جو ایک آخری کام کرنا ہے، یہ بڑا ہی زبردست کام ہے دوستو۔ اپنے گھر کے دروازوں اور کھڑکیوں پر آیت الکرسی یا سورہ یاسین کا دم کر دینا ہے۔ دروازے اور کھڑکیاں صرف گھر کی حفاظت کے لیے نہیں ہوتے بلکہ روحانی دروازے بھی ہوتے ہیں جن سے مثبت اور منفی اثرات نظر آتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شیطانی اثر، جادو، جنات آپ کے گھر میں داخل نہ ہو تو ہر رات سونے سے پہلے دروازے اور کھڑکیوں پر آیت الکرسی یا سورہ یاسین کی تلاوت کا دم کر دیا کریں۔ آیت الکرسی ایک زبردست حفاظتی
آیت ہے جس کے ذریعے انسان شیطان اور ہر بری چیز سے بچ سکتا ہے۔ کچھ لوگ صرف گھر کے اندر دم کرتے ہیں، مگر باہر کی رکاوٹوں سے بچنے کے لیے دروازوں اور کھڑکیوں پر دم کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، خاص طور پر ان گھروں میں جہاں بار بار بیماریاں یا جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ عمل بہت فائدہ مند ہے۔ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات یا مکمل سورہ پڑھ کر گھر میں دم کر دیں، یا کم سے کم داخلے کے مقامات پر اپنے گھر کے دروازے پر دم کر دیں۔ یہ عمل جب آپ کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق دولت بھی اتنا زیادہ آنا لگے گا، اتنا زیادہ رزق میں برکت ہونے لگے گی، اتنی دولت آنے لگے گی، اور گھر کا جو ماحول ہے وہ بھی خود بخود پرسکون اور روحانی طور پر نورانی ہونے لگے گا، گھر کا ماحول بھی نورانی ہو جائے گا۔ دوستو، یہ جو آج میں نے آپ کو سب کچھ بتایا ہے جادو جنات سے بچنے کے لیے، اس کی نشانیاں، اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ کوشش، ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہر قسم کے جادو، شر، جنات اور نظر بد سے محفوظ رکھے، اور آپ لوگوں نے کومنٹ میں اس عمل کو کرنے کے بعد ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آپ نے یہ عمل کیا اور آپ کا کیسا تجربہ رہا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔